जी चलो, ये कहाँ हम पहुँचे हैं, उहुद मुकाम है, उहुद है। ये 3 हिजरी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके आए तो 3 हिजरी को ये वाक़या पेश आया। यहाँ पर कुफार ने अपना बदला लेने के लिए बदर में कुफार के 70 बड़े बड़े बंदे कत्ल किए गए, 70 कैदी बनाए गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने कैदी बनाए हुए। उन्होंने अपना बदला लेने के लिए दोबारा मदीने पर हमला किया 3 हिजरी को। जब उन्होंने हमला किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से निकलकर उनके मुकाबले के लिए यहाँ आए। यहाँ पर आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उहुद पहाड़ है, इसके दामन में बैठे सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर बैठे। ये जो छोटा पहाड़ है इसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज सहाबा को बताया, यानी वो सहाबा जो तीर मारने के अंदर महारत रखते थे। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठाए और उनका रुख उनकी तरफ था, कुफार की तरफ, ताकि कुफार इधर से पीछे से हमारे ऊपर हमला न करे। कुफार ने इधर से दाखिल होकर हमारे ऊपर कोई हमला न करे, क्योंकि हम कुफार के सामने लड़ रहे हैं, वो पीछे से हमारे ऊपर हमला न करे। इन सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम जंग जीत जाए हार जाए जो कुछ भी हो जाए तो आप लोगों ने यहाँ से नहीं उतरना है। तो ये सहाबा 50 जब यहाँ पर बैठे थे, जब सुनते नहीं है तो यहाँ पर ये 50 सहाबा जब बैठे थे तो शुरू के अंदर जो है लड़ाई शुरू हुई है तो मुसलमान गालिब हो गए, तो कुफार मगलूब होकर भागने लगे। उनका जो माल वगैरह था वो इधर रह गया था। ये सहाबा उनको जमा कर रहे थे। ऊपर से जब इन सहाबा ने देखा कि नीचे जो है वो सहाबा माल गनीमत को जमा कर रहे हैं तो हम भी नीचे उतरते हैं। तो जो इनका अमीर था अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 50 सहाबा का जो अमीर, उन्होंने मना किया कि आप ना उतरे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मना किया। इन सहाबा ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसलिए मना किया कि जंग के दौरान ना उतरे, वैसे भी तो जंग हम जीत चुके हैं, नीचे उतरते। तो 40 सहाबा इधर से उतर आए, 10 सहाबा इसके ऊपर रह गए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं थे, कुफार के साथ आए थे। वो उस काबिले के सरबराह थे जो घोड़ों पर सवार थे। वो उन्होंने 2-3 दफ़ा इस पहाड़ के ऊपर हमला किया था ताकि हम इस पहाड़ पर चढ़ जाएं और पीछे से सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर क्या करें, हमला करें। तो लेकिन जब इसके ऊपर 50 सहाबा बैठे थे उन्होंने तीर बरसा के खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु और उनका कबीला काफिला जो था उनको वापस किए। वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह बार बार इसके ऊपर इर्द गिर्द घूमते ताकि मुझे मौका मिल जाए, क्योंकि वो जंग की तरतीब को बहुत आसान तरीके से जानते थे। वो ये समझते थे कि अगर ये इलाका हमारे पास आते हैं तो हम जंग जीत सकते हैं। तो उन्होंने जब देखा कि सहाबा उतर आए, सिर्फ 10 सहाबा बैठे हैं, उन्हें दोबारा हमला किया। दोबारा हमला किया तो 7 सहाबा जो इधर 10 सहाबा थे उसमें से कितने शहीद हो गए, 7, 3 रह गया। और ये कुफार इधर से पीछे की तरफ से दाखिल हो गए, मैदान में पीछे दाखिल हो गए। इधर से उन्होंने आवाज़ लगाई जो कुफार भागे हुए थे कि वापस आ जाए, हम दाखिल हो। वो उधर से वापस हो गए, इन्होंने पीछे से हमला किया। मुसलमान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में आ गए, बिल्कुल दरमियान में आ गए। जब दरमियान में आ गए सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाते हैं किसी को पता नहीं चल रहा है कि हमारे साथी कौन से हैं, काफिर कौन से हैं। हर तरफ से हमला था, हर तरफ से गर्द गुबार। कुफार 3000 थे, सहाबा कितने थे, 700, और हर तरफ से हमला हो गया। इसी दौरान मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल और सूरत के बिल्कुल मुशाबिह थे, तो वो शहीद हो गया। जब वो शहीद हो गया किसी काफिर ने ये आवाज़ लगाया अला इन्ना मुहम्मदन क़द क़ुतिल, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो गया, शहीद हो गया, हमने उनको क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। सहाबा ने जब ये बात भी सुनी और हर तरफ से भी हमले आते, हिम्मत बिल्कुल फस्त हो गई। कोई सहाबी इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई किसी को पता नहीं चल रहा कि अब क्या करना है। बाद सहाबा ऐसे थे उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन के ऊपर कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, तो हमने दुनिया में क्या करना है। वो कुफार के सफ़ों में दाखिल हो गए। उनमें से एक अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, वो सिर से पटिया बांध कर वो कुफार के सफ़ों में दाखिल हो गए। वो लड़ते 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 खुद शहीद हो गया। जब वो शहीद हो गया तो उसके जिस्म पर तलवार की इतनी वारें थी तो उसका जिस्म कोई पहचान नहीं सकता कि ये अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला, चेहरा वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसकी बहन ने उंगली के पोरों से पहचाना कि ये मेरे भाई हैं अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला। तो अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए। बहुत सारे सहाबा यहाँ पर शहीद हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमान कुफार के दरमियान में थे और हर तरफ से कुफार उन पर हमला कर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाएं या इबाद अल्लाह ताला कि ए मैं अल्लाह के बंदों मेरे पास आ जाओ, जो सहाबा हैं मेरे पास आ जाओ ताकि हम मिल जाए, दोबारा हमला करें और हमारी जो साथी हैं उनको निकाल दे दरमियान से।
تو یہ آواز جب کفار نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے، ہر کافر کی یہ کوشش تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور ان کو شہید کر دیں. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 صحابہ تھے. ہر کافر اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، لیکن جو 10 صحابہ تھے وہ اتنی قربانی والے تھے. کوئی تیر کا وار کرتے وہ اپنے سینہ آگے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے، اپنا ہاتھ آگے کر کے اپنا سینہ. 10 صحابہ میں سے اس طرح کرتے کرتے 7 صحابہ شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے بچاتے شہید ہوئے. پھر ایک کافر نے جو ہے وہ نیزہ مارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی، جو جنگی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر لگا، تو وہ ٹوپی ٹوٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک زخمی ہو گیا. یہ زخمی ہو گیا. دوسرا کافر آیا، اس نے جو ہے وار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک، یہ دان جو ہے وہ 2 دان شہید ہو گئے. وہ دان شہید ہو گئے. تیسرا کافر آیا، اس نے وار کرنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تیر تھا جو ٹوٹا ہوا تیر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹھایا اور ایسے مارا تو کافر کی یہاں پر لگی، اور وہ کافر خمیہ کے نام سے ہیں. وہ اتنی چیخیں مار مار کے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو باقی صحابہ تھے وہ پھر پہنچ چکے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دوبارہ حملہ کیا اور درمیان سے صحابہ کو نکال کر اس پہاڑ کی طرف چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وہ انتہائی جو ہے وہ محبت رکھتے تھے. وہ اسی دوران کے اندر، اسی جنگ کے اندر کیا ہوگا، وہ بھی شہید ہو. وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے کافر کے، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے. اس کافر نے یہ وحشی رضی اللہ عنہ کو کہا، اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تو میں تمہیں کیا کر دوں گا، آزاد کر دوں. وہ وحشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بعد میں اسلام قبول چکے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نبی حمزہ رضی اللہ عنہ کے سامنے تو نہیں جا سکتے. وہ بہت بہادر صحابی تھے. وہ جنگ کے میدان میں اترے اور ایک کافر کو قتل کر کے واپس اپنے صحابہ کی طرف جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں چپکے چپکے سے ایک پتھر کے پیچھے بیٹھا اور دور سے نیزہ مارے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ناپ کے نیچے سے لگا اور نیزہ آر پار ہو گیا. حمزہ رضی اللہ عنہ کی سوئے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی انتہائی محبت رکھتے، بھائی بھی تھے، چچا بھی، وہ بھی اسی جنگ کے اندر کیا ہو گیا، شہید ہو گئے. وہ صحابی یہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو اسلام بہت عجیب ہے. آپ جب ایک گناہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. وحشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان دل کا ٹکڑا شہید کیا، اس نے بعد میں کہا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی اسلام قبول ہے، بیعت کر، لیکن میرے نظروں سے کہیں دور جاؤ، ایسے نہ ہو کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں اور مجھے اپنے چچا جان یاد آتا رہے. تو وہ پھر اسلام قبول کیا اور کہیں دور جا کے رہتے تھے. تو حمزہ رضی اللہ عنہ یہاں پر شہید ہو گیا. جب حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، باقی صحابہ شہید ہو گئے. کفار اتر کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کان، ناک، ہونٹ یہ وغیرہ کاٹ دی، مسلح کیا گیا. اور بعض لوگ کہتے ہیں اس کو ایک موتی کی طرح اس طرح پرویا گیا. تو بعض روایت میں یہ کہتے ہیں کہ ہندی نے دل نکال کر کلیجہ نکال کر حمزہ رضی اللہ عنہ کو چھپایا. تو حمزہ رضی اللہ عنہ یہاں پر شہید ہو گئے. حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اسی طرح حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو مدینے سے تھوڑے سے باہر رہتے تھے. ان کو علم نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے گئے. ان کی شادی ہوئی تھی، اپنے بیوی کے پاس تھے. رات کے وقت ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے گئے. تو اس کو یہ سمجھے کہ میں اپنے مزے کر رہا ہوں ادھر اپنی بیوی کے پاس ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے گئے، یہ میری ضمیر دوبارہ نہیں کرتے. تو وہ ان کو سب کچھ چھوڑ کر ادھر آئے اور اسی حالت میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، جنابت کے حالت میں. پھر فرشتوں نے ان کو غسل دیے، اتنی قربانی ہے فرشتوں نے ان کو غسل دیے. تو اسی طرح یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر 70 صحابہ شہید ہو گئے حمزہ رضی اللہ عنہ کو، اور اسی طرح بڑے بڑے جو صحابہ یہاں پر شہید ہو گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دو دو کو دفن کرتے رہے. یہاں پر جو قرات حافظ تھے اور جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ان کو پہلے دفن کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قدر زیادہ ہیں اور باقی کو بعد میں دفن کرتے ہیں. اتنی غربت تھی کہ کفن کے لیے پورا کپڑا بھی نہیں ملتا. ایک صحابی کے لیے کپڑا آیا تھا کہ سر کے اوپر اس کو کپڑا ڈالتے تو پاؤں نظر آتے، پاؤں کے اوپر ڈالتے تو سر کے اوپر ڈالتے، سر نظر آتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کے اوپر کپڑا ڈال دیں اور پاؤں کے اوپر جو ہے وہ گھاس وغیرہ ڈال دیں. تو یہاں پر 70 صحابہ جو ہے وہ شہید ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دفن کیے. اور یہ احد پہاڑ ہے، وہ ادھر سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ سارا احد پہاڑ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں بتاتا ہوں نا، یہ آخری بات ہے، یہ احد پہاڑ ہے. یہ ادھر سے ادھر سے لے کر یہاں تک جتنا بھی ہے احد پہاڑ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسے پہاڑ ہیں یہ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کی مثالیں بہت زیادہ دیا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے پاس اتنا مال ہوتا ہے احد پہاڑ جتنا، اتنا سونا میرے پاس ہوتا میں سارے ایک دن کے اندر خرچ کرنا تھا، میں نے جوڑ کے رکھنا نہیں تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کوئی انسان کسی مسلمان کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرات ثواب دیتے ہیں اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے. اب دیکھو مسجد نبی میں جنازے ہوتے ہیں تو ہم کو لازم یہ ضروری ہے کہ ہم وہاں پر جنازہ پڑھیں. ہمارے پاکستان میں اگر کسی مسلمان فوت ہوتے تو اس کو جنازہ پڑھیں. اب اتنا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے. چھوٹا سا کام ہے 5 منٹ لگتے اور ثواب کتنا ہے وہ ادھر سے جتنا پہاڑ. اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے پاس آتے نہیں, بہت نافرمان ہیں. تو ہم ادھر آئے ہیں مدینے میں جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تھے, صحابہ بھی یہاں پر تھے. پھر جو کفار ادھر سے اوپر پہاڑ پہ چڑھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ادھر سے سفیان رضی اللہ عنہ نے آواز لگائے. سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں اسلام لا چکے ہیں. چلو آج ادھر سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں جہاں پر صحابہ شہید ہیں. سب آ جائیں, سب پہنچ جائیں. تو سلام کا طریقہ میں بتاتا ہوں, میرے ساتھ ساتھ ہی پڑھنا ہے. میں الفاظ پڑھوں گا نا, میرے ساتھ ساتھ ہی پڑھنے. سب پہنچ جائیں. دعا مانگے نا آپ. السلام علیکم اہل الدیار اہل الدیار من المؤمنین من المؤمنین والمسلمین والمسلمین وإنا إن شاء الله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون بكم لاحقون أسأل الله أسأل الله لنا لنا ولکم العافیہ. ولكم العافية. بس یہ سلام ہے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان صحابہ کو یہی سلام کرتے اور واپس جاتے. ادھر ان صحابہ کے لیے دعا کر سکتے ہیں, ان کے درجات کو بلندی کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. اپنے لیے جو دعا کرنا ہے, اپنے لیے جو کرنا ہے, وہ مسجد نبی ہے ہمارے پاس, سب سے بہترین جگہ ہے. وہاں پر بیٹھے افطاری کے وقت دعائیں کریں اور تہجد پڑھے دعائیں کریں. وہ ہم کعبے میں جائیں وہاں پر دعا کریں. وہ یہ یہاں پر ان کے لیے یہ 2 قبریں, باقی قبروں کے نشانے نہیں ہے کسی کی. یہ 2 قبریں ہیں. اس کے بارے میں یہ بھی 100% میں کنفرم نہیں کہہ سکتے, لیکن تاریخ والے یہ بتاتے ہیں ایک حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہے اور ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں. ہاں آ جائیں چلیں. اور یہ جہاں پر ہم کریں گے جنگ میدان, یہ احد پہاڑ ہے نا. اس مسجد کا کیا نام ہے؟ وہ تو مکے میں نا, مکے. یہ مسجد ابھی بنی ہے ماجد صرف نماز جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کے نماز پڑھنے کے لیے. وہ مکہ ہے, مکے میں. وہ آپ لوگوں کو رول ہے. تصویریں بنانے